الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم إنا أنزلناه في ليلة القدر بے شک ہم نے قرآن کو لیلہ قدر میں اتارا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور اے مخاطب تو کیا جانے کیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلہ قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خالق کریم نے اس آیہ مبارک کے شروع میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان شریف میں اترا ہے اور لیلہ قدر بھی رمضان میں ہے، اور لیلۃ القدر میں لفظ قدر کے علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی قدر کا قدرت ہے۔ تو اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک رات کی عبادت کا 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قدرت کا دوسرا معنی تقدیر ہے، اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اپنی حکمت کے تقاضے سے مخصوص مقدار، مخصوص صفت، مخصوص مدت کے لیے پیدا فرماتا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے لیے بارش، رزق، جلانے اور مارنے کے احکام کا قلم دان اس رات میں فرشتوں کو سپرد فرما دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی تقدیر والی رات کے بارش، رزق، جلانے، مارنے کے احکام فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ تیسرا معنی لیلہ قدر میں قدر کا مرتبت بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی۔ تو اس اعتبار سے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرنے کی ابتدا فرمائی۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف پورا قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس رات کی عبادت کا اجر 1000 ماہ کی عبادتوں سے زیادہ کر دیا۔ اسی رات کے عبادت گزاروں کی زیارت کے لیے حضرت جبرائیل امین سمیت لاتعداد فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ طلوع فجر تک فرشتے اس رات کے عابدوں کو سلام کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں لیلہ قدر کہ یہ مرتبت والی رات ہے۔ چوتھا معنی لفظ قدر کا تنگی بیان کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے اس رات کو لیلۃ القدر تنگی والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اتنا زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ تو فرشتوں کے نزول کا عالم ہے اور عابدین کی زیارت کرنے کا۔ تو جب فرشتے عابدین کی زیارت کو آتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس رات کو بیداری میں کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے۔ یہ تو لفظ قدر کے معنی کا بیان تھا، اس رات کے فضائل کا بیان آئندہ دروس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الہی انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی النبی الکریم.